بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، جامعہ محمودیہ سے فارغ ہونے والے فضلاء، طلباء اور حفاظ، طلبہ عزیز، محبین جامعہ، معاونین مدرسہ اور جملہ حاضرین جلسہ، مدارس کی زندگی میں سال کے اختتام کے یہ پروگرام بڑا روح پرور ہوتا ہے، جس میں ارباب مدرسہ کو اپنی سال بھر کی خدمت کا نمونہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فارغ ہونے والے طلبہ، حفاظ اور علماء کی دستار بندی کے ذریعے ان کی عزت افزائی بھی کی جاتی ہے اور ان کو قوم کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی جاتی ہے، اور جو مدرسے کے معاملین اور متعلقین ہیں ان کے سامنے ان کی خدمات کا صلہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسے کی خدمت کر کے، اس کا تعاون کر کے کیا کمایا، کیا ثمرہ اس کا سامنے آیا، ملت کو اس کے ذریعے سے کیا فائدہ پہنچا۔ جامعہ محمودیہ بھی الحمدللہ علاقے کے بڑے اداروں میں ایک ادارہ ہے۔ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے اور آنکھیں ان کو تلاش کرتی ہیں۔ ان کا لگایا ہوا یہ پودا جو آج ایک سایہ دار عظیم درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور حفظ و ناظرہ سے لے کر افتاح تک تعلیم کا مسلسل یہاں نظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہمیشہ کے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا عن ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے جو جاری رہتا ہے۔ ایک تو کوئی صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، یعنی ایسا کوئی کام کہ جس سے مخلوق خدا کو دینی یا دنیاوی کسی طرح کا برابر نفع پہنچتا رہے، جیسے کنواں کھدوا دینا، بورنگ کرا دینا، کوئی سایہ دار درخت لگا دینا یا کوئی وقف جائیداد وقف کر دینا وغیرہ۔ اور علم منتفع بھی، یا علم کا ایسا سلسلہ اس نے جاری کر دیا جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، جس علم سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں علم سے مراد علم دین ہے اور نفع اٹھانے سے مراد اس علم کی روشنی میں عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی ادارہ قائم کرے، مدرسہ قائم کرے، دستگاہ قائم کرے یا خود مدرس بن کر طلبہ کو علم سکھلائے، اور اسی ذیل میں اور بھی دیگر ذرائع ہیں، مثلا تصنیف و تالیف کے ذریعے کتابیں لکھ کر لوگوں کو دین کی بات پہنچائے، وعظ اور خطابت کے ذریعے دین کی بات پہنچائے، درس حدیث یا درس قرآن کا حلقہ لگائے، حتیٰ کہ مکاتب کے اندر بیٹھ کر نورانی قیادت پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ غرض علم کا کوئی ایسا راستہ کسی نے جاری کیا جس سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے، وہ بھی انسان کے انتقال کے بعد اسے کام آتا ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک دینی مدرسے میں بہت سے لوگوں کی شرکت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے زمین وقف کی ہے تو واپس کا اس کی بنیاد کی اینٹ بن گیا۔ پھر جس شخص کی یا جن افراد کی محنت سے ادارہ کا وجود عمل میں آیا وہ اس کی دوسری اینٹ ہے۔ پھر ادارہ چاہے وہ کچی جھوپڑی کی شکل میں ہو چاہے پختہ عمارت کی شکل میں،
मदरसा और मकतब की शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद उसका इंतज़ाम करने वाले नाज़िम मोहतमिम मुतवल्ली और असातिज़ा किराम जो पढ़ाने के ज़िम्मेदार हैं, मुआविनीन जिनके ताउन से असातिज़ा की तनख्वाह मदरसे की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, मुहिब्बीन और मुखलिसीन जो मोहब्बत की नज़र से इदारे को देखते हैं, उसके लिए दुआएं खैर करते हैं और उनसे जो खिदमत बनती है उस खिदमत को करते रहते हैं। इसी तरह वो वालिदैन जिनके दिल में अल्लाह ताला अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाने का शौक़ पैदा फरमाते, जज्बा पैदा फरमाते हैं, वो अपने बच्चों को मदरसे में लेकर आते हैं। ये सारा के सारा एक निज़ाम है और इस निज़ाम के अंदर जिस दर्जे में जो शख्स शामिल है इंशाअल्लाह वो सब के सब उसके हक़ में सदक़ा जारिया बनेगा। एक बात और याद आई, हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके नाम से ये मदरसा मंसूब है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जामिया महमूदिया है। वो एक बड़ी कीमती बात फरमाया करते थे जो हम सब के लिए बड़ी हौसला अफजा है। फरमाते थे कि अल्लाह शान ने कुरान पाक में ये ऐलान फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र हकीम को यानी कुरान पाक को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा ले लिया। हज़रत फरमाते थे कि अगर कोई हाकिम, कोई बादशाह, कोई अमीर किसी शख्स से ये कहे कि तुम्हारी हिफाजत का हम जिम्मा लेते हैं, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तो उसकी हिफाजत का ये तरीका नहीं होता कि खुद वो डंडा लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा रहे पहरा दे, बल्कि उसका तरीका ये होता है कि अपने मुअतमद, अपने ख़ास लोगों को उसकी निगरानी और उसकी हिफाजत को मुतय्यन कर दे कि देखो फला की हिफाजत का हमने ज़िम्मा लिया है, तुम्हें उसको उसकी निगरानी करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे, उसकी पहरेदारी करनी है। बादशाह और हाकिम ऐसे ही शख्स को इस खिदमत में लगाएगा जो उसका मुअतमद हो, जिस पर उसको भरोसा हो, किसी न किसी दर्जे में वो आम लोगों के मुकाबले में नुमाया हैसियत रखता हो। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान फरमा दिया कि हम अपनी किताब की हिफाजत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने जिन जिन बंदों को कुरान पाक की हिफाजत के काम में लगा दिया, वो सब अल्लाह के मुंतखब किए हुए बंदे होंगे। एक निज़ाम उसने कायम कर दिया जिसकी बहुत सी सूरतें हैं। किसी को लगा दिया हिफ्ज़ नाज़िरा पढ़ाने पर, किसी को लगा दिया हिफ्ज़ कराने पर, किसी को उस्ताद बनाया, किसी बच्चे को दिल में शौक़ पैदा किया, वालिदैन के दिल में शौक़ पैदा किया, उनको कुरान पाक के हिफ्ज़ के अमल में मसरूफ़ कर दिया। ये तो हुआ अल्फाज का मामला। फिर कुरान पाक को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, उसकी तफसीर करने के लिए, उसका माना और मतलब बयान करने के लिए, कुरान के अहकाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए बैठाया, कुछ मुसन्निफ़ीन को लिखने के लिए बैठाया, कुछ मदरसों को इदारा और उस निज़ाम को चलाने के लिए लगाया कि पूरा की पूरा जो निज़ाम है, कहीं कोई कुरान के अल्फाज की हिफाजत कर रहा, कोई कुरान पाक के मानी की हिफाजत कर रहा, कोई कुरान पाक के तर्ज अदा की हिफाजत कर रहा। आज आपके सामने तीन किस्म के फाज़िलों की और फारिगीन की दस्तारबंदी की गई। मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम जो नंबर अव्वल पर है, इनका काम है अल्लाह की किताब की मुराद को समझना और समझाना, कुरान के अहकाम को जानना और मखलूक तक उसको पहुँचाना। नंबर 2 पे हुफ़ाज़ है जिनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ है बगैर किसी तब्दीली के जू कटू मुकम्मल उसको अपने सीने के अंदर इस तरह महफूज रखें कि एक हर और एक शोशे का भी फर्क न पड़ने पाए। तीसरा काम है कुरान पाक को उसी तरीके से पढ़ना जिस तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पढ़कर सुनाया। कुरान पढ़ने का अंदाज, कुरान पढ़ने का तरीका, हुरूफ की अदायगी,
کے مساجد اور اس کے صفات کا التزام، یہ بھی قرآن پاک کی خدمت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیا۔ آپ پر جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، تو آپ صحابہ کرام کے سامنے آ کر قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ ہی کے سنانے کے صحابہ کرام تک قرآن پہنچا۔ دوسرا کام ہے قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو سمجھانا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ الفاظ کو آپ پہنچا چکے، اب اس کے لیے تبیین کے اندر جو تبیین ہے، بیان کرنا ہے، قرآن پاک کے معانی، اس کے مطالب، اس کے احکام کو سمجھانا ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے قرآن پاک کو پڑھ کر سنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ہیں، کیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کرو۔ فرماتے میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھ سے آنسو کی لڑی بہہ رہی تھی۔ آپ کے اوپر قرآن پاک کا اثر بھی تھا اور اس مضمون کا بھی اثر تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس وقت کیا حال ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور سب کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ محشر کے میدان کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ آج فرمایا بس یہاں آپ نے شاگرد جیسے پڑھوا کر سنا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں ہاں تمہارا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابی نے کہا رسول اللہ کو رونے لگے کہ ذکر عند ربی، کیا قسمت ہے میری کہ میرے رب کی محفل میں میرا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ان کو سورہ النجم کی پوری پڑھ کر سنائی۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ درس قرآن کا انداز بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ معلم ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا معلم بنایا، تو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ آج فرمایا استقرأوا القرآن من اربعۃ، قرآن 4 آدمیوں سے پڑھو، اس سے سیکھو۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ان سے قرآن پڑھو۔ اور اقرأہ ابی بن کعب، ان سب کے اندر سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، کیونکہ ان کو صدر القرآن کا منصب حوالے فرمانا تھا، اس لیے آپ نے پڑھ کر سنایا کہ دیکھو ایسے قرآن پڑھنا ہے۔ جبریل امین نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ نے جبریل حضرت ابی بن کعب کو پڑھ کر سنایا۔ یہ ہوئی قرأت کی تعلیم۔ تو آپ ہی نے وہ تینوں کام کیا ہے، یعنی آیات پڑھ کر سنائی تاکہ حفاظ تیار ہو، پڑھنے کا انداز سکھایا تاکہ قرآن تیار ہو، اور اس کے احکام و مطالب بیان فرمائے تاکہ علماء تیار ہو۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے جو کھیپ پیش کی گئی ہے علماء کی، مفتیان کرام کی، حفاظ نظام کی، قراء ذوی احترام کی، یہ سب کے سب قرآن خدمت کے اندر لگنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس جماعت کو منتخب فرمایا ہے کس کام کے لیے؟ حفاظت قرآن کا جو عملہ تیار کیا گیا اس کے اندر کو شامل کیا ہے۔ یہ خدائی کارندے ہیں، اور جن لوگوں کی محنت کسی بھی طریقے سے اس کام کے اندر صرف ہوئی ہے،
इंतजाम इंतजाम देखने वाले, मुंतजिमीन, पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम, निगरानी करने वाले उस असातिज़ा, हत्ता के मतबख के अंदर रोटी और सारी पकाने वाले जो मुलाजिमीन हैं, और मदरसे के इहाते में झाड़ू देने वाले जो मुलाजिमीन हैं, बल्कि खाने और इस्तंजा खाने की सफाई करने वाले जो मुलाजिमीन हैं, ये सब के सब इसी निज़ाम का एक पलक पुर्जा है। एक चीज़ को भी उसकी जगह से अगर निकाल दिया जाए, निज़ाम मुख्तल हो जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन चल रही है, उसमें से एक पुर्जा अगर निकाल दिया जाए, मशीन बंद हो जाती है। हो सकता है किसी की कीमत ज़्यादा होती हो, किसी की नीची हो, किसी की कमज़ोर हो, लेकिन निज़ाम को चलाने के अंदर हर एक की हिस्सेदारी है। इसलिए ये सब के सब काबिल एहतराम है। हमारे बुजुर्गों के वाक़यात से मालूम होता है कि मतबख के अंदर काम करने वाले जो कारिंदे हैं, गर्मी बर्दाश्त करने वाले, धुआं बर्दाश्त करने वाले, उनका भी वो अपने तलबा को एहतराम करने का हुक्म दिया करते थे। एक वाक़या सुनाता हूँ जो हमारे तलबा के लिए भी बहुत इबरत का होता है, क्योंकि इसी के अंदर नसीहत भी की जाती है। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान शरीफ में पूरे महीने का इत्तिकाफ़ होता था, जो अब हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब कहीं न कहीं क़याम करते हैं। तो हज़रत का मामूल ये था कि रात को तरावी से फारिग होने के बाद सूरह यासीन पढ़ी जाती थी, फिर दुआ होती थी, फिर हज़रत अपने बिस्तर पर बैठ जाते थे, खुदाम दाएं बाएं दूर तक बैठ जाते थे, और हज़रत से दरख्वास्त की जाती थी कि इरशाद फरमाओ। मतलब क्या कहो, कुछ पूछो तो बोलो, ऐसे कुछ जहन में नहीं आता, अभी कुछ कहिए, कुछ बयान कीजिए, जहन नहीं खुलता, तो सवाल कर लो, मिलता है। इसी दौरान एक मरतबा हज़रत ने एक वाक़या सुना, बहुत गौर से सुना हमारे तलबा। हज़रत ने फरमाया कि सहारनपुर में हज़रत शेख अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक तालीम आया करता था, उनकी खिदमत में। उसके मिजाज में कुछ तेज़ी थी, किसी बात पर हज़रत शेख से लड़ बैठा हुआ और लड़ाई करके उनको छोड़कर चला गया। हज़रत को मालूम हुआ कि मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कामिलपुरी की खिदमत में जा रहा है। अब देखिए अकाबिर के यहाँ किस कदर खैर खाही और इखलास होता है। हालांकि हज़रत से बिगाड़ करके गया था, लेकिन उनके दिल में उसकी कितनी मोहब्बत है, कितनी खैर खाही है। उनके दिल में ये बात आई कि अगर मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को ये इत्तला हो गई कि यह शेख से लड़ कर आया, तो इसको निकाल लगे। इसलिए पर्ची लिखी कि हज़रत फला तालीम मेरे पास आता जाता था, लेकिन मेरे मिजाज से उसको मुवाफ़क़त नहीं हो सकी, वो मेरे यहाँ से चला गया। मुझे मालूम हुआ कि हज़रत की खिदमत में वो हाज़िरी देता है, तो आप लिल्लाह उसको अपने फैज़ से महरूम न समझें। लेकिन मिजाज उसकी तेजी तो वहाँ भी नहीं टिका, वहाँ से भी भागा, फिर मदरसा ही छोड़ दिया और चला गया दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, वहाँ जाके दाखिला ले लिया, पढ़ने लगा। एक दिन मतबख के बूढ़े बावर्ची से उसने लड़ाई कराई, अच्छी खासी लड़ाई हो गई। और कहा मैं अभी हज़रत जी से जाकर शिकायत करता हूँ। बावर्ची ने कहा मैं भी तेरी शिकायत करता हूँ। चुनांचे वो तालिब इल्म हज़रत की खिदमत में आया, आकर कहने लगा वो मतबख का बुढ़ा तो मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। हज़रत को कहना खबर ना बेहूदी, शर्म नहीं मालूम हो, वो तेरे बाप और तेरे दादा की उम्र का है, तो उसे लड़ाई करता है। ये नहीं सोचता कि वो सुबह से लेकर रात तक गर्मी और धुआं बर्दाश्त करता है। वो ज़माना गैस के चूल्हे का नहीं था, लकड़ियाँ झोंकर खाना बनाया जाता, गर्मी बर्दाश्त करता, सर से पैर तक पसीने में शराबोर हो जाता, तुम्हारे लिए रोटी बनाता है, सालन बनाता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, फजर से पहले उठ के चूल्हे झोंकता है, रात को जब सब खा लेते तब सोता है, दिन कुर्बान करता है। तुम्हें तो उसका हाथ पैर दबाना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, तुमसे लड़ाई करते हो।
خبردار میرے پاس کسی دوسرے کی شکایت لے کر مت، اپنی شکایت لے کر آؤ کہ میرے اندر یہ گو بھرا ہے، میرے اندر یہ غلاظت بھری ہے، جاؤ جا کر اسے معافی مانگو۔ تمہارے باپ کو لگ ہے، تمہارے دادا کو لگ ہے، تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، جا کر معافی مانگو۔ حضرت کچھ انداز ایسا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا کہ ابھی جاتا ہوں۔ ادھر بھی اترا، ادھر سے بڑے میاں آ گئے، آ کر کہا کہ حضرت تو فلاں تعلیم نے ساتھ لڑائی کی، اس نے ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا۔ جاہل، یہ تو شرم نہ آئی، مہمان رسول ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس کے ماں باپ کو اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے، تم سے لڑائی کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ نے تم کی خدمت میں تم کو لگا رکھا ہے، ورنہ تم کہیں جنگل کے اندر پڑے ہوئے ہو تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ جاؤ اس کو راضی کرو، یہ نہیں کہ معافی مانگو، جاؤ اس کو راضی کرو۔ اب ادھر سے یہ اتر رہے، ادھر سے وہ اتر رہے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور منظر بدلا ہو رہا ہے۔ پہلے مردے کی طرح دونوں کا سر اٹھا ہوا تھا، اب دونوں کا سر جھکا ہوا ہے۔ لڑکا کہتا ہے دادا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو میرے دادا کی عمر کے، مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہ نہیں بیٹا، غلطی تو میری ہے، تم تو نائب رسول ہو، تم تو حدیث پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، میں تمہارے ساتھ سختی کرتے، مجھے معاف کر دو۔ نہیں آپ مجھے معاف کر، نہیں آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اب دونوں گلے ملے، دونوں رو گئے۔ اب یہ قصہ میں سنا رہا ہوں ایک تو طلبہ کو کہ علم حاصل ہو جائے تو بڑائی کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت کی بات بہت سی یاد آئی، عجیب بات، غریب مجلس ہوتی عزت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آدمی کے اندر تکبر آتا ہے تو اسباب تکبر بہت سے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، اس کی بنا پر تکبر آتا ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، اس کی بنا پر تکبر آتا ہے، کسی کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کی بنا پر تکبر آتا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کی بنا پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو تکبر کی بیماری ہوتی ہے وہ علم و فن کی بنا پر ہے۔ عالم اور کسی فن کا ماہر اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتا۔ ایک بچہ جب گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بچہ ہوں، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن اس سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کچھ نہیں جانتا، الف با پڑھ رہا، اور گھر میں پڑھنے والے سب کچھ پڑھے لکھے ہیں، ان سب سے یہ کم پڑھا ہوا یہ ناخواندہ تھا۔ اور جب 8 سال 9 سال پڑھ کر جاتا ہے تو یوں دیکھتا ہے سب جاری ہے، میں عالم ہوں، میں مفتی صاحب بن کر آیا ہوں، میں حافظ صاحب بن کر آیا ہوں، یہی اس کی پستی کا دن ہے، اس کے گرنے کا یہی دن ہے جس دن اس نے اپنے گھر والوں کو جاہل اور ناخواندہ سمجھ کر اپنے سے معمولی قرار دیا، یہ سب جاہل میں پڑھا لکھا ہوں، تو وہی اس کی تنزل کر دی ہے۔ اس لیے علم حاصل کیا ہے آپ نے، اس کی قدر کریں، تواضع پیدا کریں۔ جو درخت جتنے پھلوں سے لگا ہوا ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، واقعی آپ کو کچھ پڑھا کر تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ غلط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو امانت آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس امانت کی قدر کریں، اور جس معاشرے میں آپ جائیں، جس ماحول میں جائیں، جس گھر کے اندر جائیں، خود بھی عمل کریں، اور جو علم کی امانت آپ کے پاس پہنچی ہے اس کو دوسروں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اس وقت جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات کی اپیل کرتا ہوں فضلہ سے کہ اس وقت مکاتب دینیہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فارغ ہونے والا فاضل یہ چاہتا ہے کہ مجھے مدرسے میں اونچی اونچی کتابیں مل جائیں، بخاری شریف پڑھانے کو مل جائے، ہدایہ مل جائے، دلالیں مل جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کی علمی ترقی ہو جائے، لیکن جو ذمہ داری آپ کو سپرد کی گئی ہے اس کی ادائیگی کا آپ کو نہیں ہو پائے گا۔ اس کام کو کرنے والے بہت مل جائیں۔ آپ ایسی جگہ جائیے جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں، کسی مسجد کے اندر جگہ بنا لیجیے، محلے کے بچوں کو بلائیے، ان کو نورانی قاعدہ پڑھائیے، ناظرہ پڑھائیے، قرآن پڑھائیے۔ اگر منظم دینی مکاتب کا قیام ہو سکے، جو طلبائیں
اور ادارہ دینیات وغیرہ کے ذریعے انتظام چلتا ہے تو اس کو کیجیے. مکاتب زیادہ سے زیادہ قائم ہونے چاہیے اور خود معلم بن کر اس کے اندر بیٹھیے. یہ نہ سوچیے کہ معمولی سنت ہے. تعلیم قرآن میں یہ شامل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی جو فضیلت ہے اس میں ناظرہ حدیث پڑھانا بھی شامل ہے اور تفسیر پڑھانا بھی شامل ہے. اس لیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ اپنے کو اگر وقت کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. عزت کے ساتھ آپ کو روزی ملے گی, معاشرے کے اندر بھی آپ کو عزت ملے گی اور خود اپنے دین کی حفاظت کا بھی آپ کو انشاءاللہ ذریعہ مل جائے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں فارغ ہونے والے تمام طلباء کو, مفتیان اور اعتزام, علماء, حفاظ, قرآ کو اور ان کے والدین کو, ان کے اہل خانہ کو کہ اللہ نے علم کے ایک حصے تک ان کو پہنچایا ہے. ورنہ علم تو زندگی پر حاصل کرنے کی چیز ہے. ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف جب ختم کراتے تھے تو طلباء سے کہتے کہ اپنے کو فارغ مت سمجھنا, فاضل مت سمجھنا. فارغ تو استنجا کر کے لوگ ہوتے ہیں, ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں. کہاں فارغ ہونے جاتے ہیں؟ تم فارغ نہیں بلکہ مصروف ہو. یہاں تک پڑھا کر اساتذہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ کے اندر علم کے ساتھ تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو گئی ہے. اب اگر علمی مرحلے کو باقی رکھو تو انشاءاللہ علمی ترقی ہوگی. لیکن اگر یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہم مولانا صاحب ہو گئے تو جو کچھ پڑھا لکھا ہے سب برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس علم کے اندر برکت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ جاری ہے کہ آپ حضرات اپنے کا تشریف رکھیں, کوئی اتنے کوشش نہیں کریں.